السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صبر کے معاملے میں کچھ پروگرس ہوئی؟ کس کس چیز میں صبر؟ یہ گاڑی پہ جا رہی تھی تو سٹاپ مس کر دیا انہوں نے، تو اگلے سٹاپ پہ جا اتری اور وہاں سے واپس آنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا. تو ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں، گرمی کی حالت میں صبر کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اور وہ بھی پھر انسان خود سوچ سمجھ کے شعوری صبر کرے، اچھی طرح صبر کرے تو اس کا اجر ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی، دوسروں کی باتیں سنتے جانا اور اپنا کام کرتے جانا، یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے. رمضان شہر القرآن. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اور اس کے نزول کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے کی رات کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنے ذمے لیا کہ ہم لوگوں کو صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے اور سونے جاگنے کے لیے نہیں چھوڑ دیں، بلکہ ان کو اور کیا کرنا چاہیے اس کے لیے مکمل رہنمائی دینے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. تو گویا رمضان میں قرآن کا اپنا ہی ایک لطف ہے یا اثر ہے، اور اس میں انسان کو واقعی زیادہ ہدایت ملتی ہے عام دنوں کی نسبت، کیونکہ شیطان قید کیا جا چکا ہوتا ہے. رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے. عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے. کیا یہ ممکن ہے کہ آپ بھی کسی کو سنانا شروع کریں؟ کیونکہ سننا اپنی جگہ ایک کام ہے، لیکن سنانا اس میں صرف عربی بھی ہو سکتی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا حفظ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کسی کو سنا سکتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کسی کو سنائیں گے؟ زیادہ دھیان سے کانشیسلی سمجھیں گے، پڑھیں گے اور پھر سنائیں گے. اگر آپ کسی کو ناظرہ سنا رہے ہیں تو آپ کو تجوید کی غلطیوں کی فکر ہوگی، اس کی اصلاح کریں گے. اگر اپنا حفظ سنا رہے ہیں تو اس کو پکا کرنے کی فکر ہوگی. اگر ترجمہ سنا رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی فکر ہوگی. تو اس سارے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ کے اندر قرآن مجید کے علم کی پختگی آئے گی. تو آپ یہ تینوں کام بھی کر سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے، اور اگر تینوں نہ ہو سکے تو 2 کر لیجئے، لیکن کم از کم 1 ضرور کیجئے کہ کسی نہ کسی کو کچھ حصہ سنانا شروع کیجئے. چاہے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو 1-2 آیات، 3 آیات، 5 آیات جو آپ روز پارہ سنتے ہیں، اس میں سے کچھ آیات جو آپ کو پسند آئیں وہ آپ جا کر کسی کو بھی جو آپ کی سننے والا ہو، کیونکہ سب سننا بھی نہیں چاہتے اور بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پہ مسلط ہو گئے، لیکن جو خوشی سے آپ سے سننا چاہیں، اگر خوشی نہ بھی ہو تو نہ خوشی بھی نہ ہو، درمیان ہی معاملہ ہو، اور کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کے بزرگوں کو سنا سکتے ہیں. وہ بےچارے ترستے ہیں کہ ان سے کوئی بات کرے، تو اگر اس بہانے آپ ان کو سنائیں گے تو اس سے آپ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ پائیں گے. جی یہ کہتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی نہ سنے تو کسی کو اپنا ٹیچر بنا لیں اور پھر اس کو آپ سنانا شروع کر دیں، تو اس سے وہ پھر ایک دوسری پوزیشن میں آئے گا. جب آپ استاد بن کے سنائیں گے تو دوسرے شاید نہ سننا چاہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ میرا سنیں تاکہ مجھے بتائیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں، یا کیا میں ٹھیک پڑھ رہی ہوں، یا کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں، تو اس سے انشاءاللہ یہ بھی آسان ہے. تو ہر ایک کو جو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ کرے، لیکن کرنا شروع کریں، پھر مجھے کل بتائیں کہ کیا فائدہ ہوا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے تو ہم سب کو بھی کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو 1 بار قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے، اور وفات سے پہلے آخری سال آپ نے 2 بار سنایا، یعنی 2 بار پورا قرآن. یہ ایسے ہی جیسے اگر آپ 1 دفعہ دن میں سنائیں اور 1 دفعہ رات میں سنائیں.
آپ میں سے کس نے کبھی کوئی تراویح پڑھائی؟ پورا قرآن کس نے سنا ہے؟ آپ نے سنا ہے. اور کچھ پارے سنائے ہوں؟ الحمدللہ، گڈ. تو نماز میں بھی سنا سکتے ہیں، ایک اور طریقہ. تو ان تمام احادیث سے ہمیں رمضان میں قرآن مجید کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تعلق کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ہمیں بھی اس بابرکت ماہ میں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مندرجہ ذیل طریقوں سے قائم کرنا ہے. جیسے تلاوت قرآن مجید، یعنی خود اپنے لیے تلاوت کرنا، کیونکہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے ایک ایسی تجارت کی خوشخبری ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے گی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. پھر قیام اللیل میں تلاوت قرآن، اور یہ قرآن کا پڑھنا سننا جو ہے یہ باعث شفاعت بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. عبداللہ بن عباس کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید بنسبت دن کے رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی 3 راتوں میں طویل قرات کے ساتھ تراویح کی جماعت بھی کرائی. سارا مہینہ اس لیے نہیں کرائی تھی کہ کئی لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کے علاوہ اسے سینے میں محفوظ کرنا بھی سعادت کی بات ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جس طرح تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو. تو جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ اس کی بھی کوشش کریں. پھر تدبر قرآن، قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر کرنا، ان سے اسباق نکالنا، ان سے عملی رہنمائی لینا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اتاری اس لیے تھی. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں. اور پھر تعلیم قرآن، انفرادی تدبر کے علاوہ، تلاوت کے علاوہ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر قرآن مجید کی درس و تدریس بہت سی رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر ان فرشتوں سے کرتا ہے جو اس کے پاس موجود ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں قرآن کی نعمت عطا کی اور اس کا پڑھنا بھی سکھایا. اور خصوصاً اردو پڑھنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے عربی پڑھنا کچھ زیادہ مشکل چیز نہیں. میں ان لوگوں کو داد دیتی ہوں کہ جو چائنیز اور کورین اور جاپنیز لینگویجز بولتے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ عربی سیکھتے ہیں اور ڈفرینٹ اسکرپٹ میں اور پھر اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سخت مشقت سے وہ یہ زبان سیکھتے ہیں. ہمارے لیے تو الف با تا بہت کچھ ایک جیسا ہی ہے، تو اس لیے زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی. تو ہر شخص جتنی محنت کر کے آئے گا اس کے مطابق اجر پائے گا. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوشش کریں. اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے. تو خود بھی خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی خوش کر دیں. چلیے